بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جی وسیم شہباز لودھی ہے اور میں بولا گیما پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ ہم یہاں فٹ بال کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، جس میں کہ سپورٹس بالز، باسکٹ بالز، والی بالز، ہینڈ بالز اور فٹ بال بلیڈرز جو ہیں وہ ان ہاؤس ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ بزنس ہی ہم لوگ 2009 سے جو ہے ہم نے بولا گیما سے بزنس جو ہے وہ مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی ہے۔ اور ہمیں جو انڈسٹری کے پرابلمس ہیں فٹ بال انڈسٹری کے، اور جو ترقی کے لیے لوازمات ریکوائرڈ ہیں وہ ہم بہت اچھی طرح فالو اپ کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ فٹ بال کی انڈسٹری سیالکوٹ میں تقریباً 100 سال پرانی انڈسٹری ہو چکی ہے۔ پارٹیشن سے پہلے بھی یہاں فٹ بال بنتا تھا، اور چونکہ ہینڈ سٹچ ایک ایسا بال تھا جو پوری دنیا میں سیالکوٹ کو ایک اچھا نام پرووائڈ کر رہا تھا، تو ہینڈ سٹچ بال جو ہے ہمارے پاس ایک ہماری اسٹرینتھ کے طور پہ، ہماری مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ ہم اس کو مارکیٹ کرتے تھے، اور پوری دنیا میں ہمیں جو بزنس مل رہا تھا وہ ہینڈ سٹچ کی کوالٹی کی وجہ سے ہی مل رہا تھا۔ اور ہم نے ایک بہت لمبے عرصے تک سیالکوٹ کی انڈسٹری نے ہینڈ سٹچ بال نے ڈومینیٹ کیا ہے پوری دنیا کے فٹ بال کو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئیں چیزیں، اور مشین سٹچ، تھرمو بانڈڈ، ہائیبرڈ، یہ 3 ڈفرینٹ قسم کے بال جو ہیں اس وقت ہماری انڈسٹری میں، سیالکوٹ کی انڈسٹری میں بن رہے ہیں، اور تینوں لائنز کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہینڈ سٹچ وہ اب تھوڑا سا بیک اینڈ پہ چلا گیا، کیونکہ جو بڑے برانڈز ہیں انٹرنیشنل وہ زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں مشین سٹچ اور تھرمو بانڈڈ بال کو یا ہائیبرڈس کو، تو اس پہ وہ بال جو ہے وہ زیادہ سافٹ فیل کا بنتا ہے، اور جو پلیئرز ہیں وہ اس وقت جو سافٹر فیل بال ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہینڈ سٹچ بال تھوڑا سا ہارڈنس کی طرف چلا جاتا ہے، لیٹکس اور فیبرک کی لیمینیشنز کی وجہ سے اور آؤٹر مٹیریلز کی وجہ سے، اس لیے وہ تھوڑا سا اس وقت جو ہے بیک اینڈ پہ ہے۔ ہمارے پاس جو فٹ بال کی انڈسٹری ہے اس میں کافی سارے مسائل ہیں جن کو کہ ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ ادروائز جیسے ہم نے دیکھا سیالکوٹ میں ٹینس کی ایک بہت بڑی، بیڈمنٹن ریکٹس کی ایک بہت بڑی انڈسٹری کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن عدم توجہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ اسی طرح اس وقت ہینڈ سٹچ کی جو انڈسٹری ہے فٹ بال میں اس کو بھی زوال کا شکار ہے۔ کچھ تو وہ مارکیٹ ٹرینڈز کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی، کچھ ہماری لیبر شارٹیجز کے جو ایشوز آ رہے ہیں کیونکہ لیبر کو جو ہے وہ پراپر ویجز نہیں مل پاتی۔ فٹ بال کی انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہے، جس میں کہ جو ہینڈ سٹچ کی انڈسٹری ہے اس میں ہمیں جو ایشوز ہیں وہ لیبر شارٹیجز کے مسئلے ہیں، جو ہماری ورک فورس ہے اس کو پراپر ویجز نہیں مل پاتی، ریٹس کم ہیں، جس کی وجہ سے لیبر جو ہے وہ ہینڈ سٹچ انڈسٹری میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور پھر چونکہ اس وقت جو ہے جو انٹرنیشنل برانڈز ہیں وہ زیادہ فوکس مشین سٹیج، تھرمو بانڈڈ یا ہائیبرڈ پہ ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارا ورکر ہے اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹرینڈ ہے ورکرز کا وہ بھی شفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز فرام ہینڈ سٹچ ٹو مشین سٹیج، تھرمو بانڈڈ اینڈ ہائیبرڈ بالز۔ یہ ایک سب سے بڑا جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہینڈ سٹچ بال کے زوال کا جو ہے اس میں ایک یہ ریزن بھی ہے کہ پراپر ویجز نہیں آ رہی، ہینڈ سٹچ بال مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنلی جو برانڈز ہیں وہ چونکہ ویلیو ٹو منی کے اوپر ورک کے پرنسپل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے مشین سٹچ بال یا ہائیبرڈ یا تھرموز جو ہیں اس میں۔ تو جو پلیئرز ہیں اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز وہ بھی چونکہ تھرمو بال ہے یا ہائیبرڈ بال ہے، یہ فوم کور بالز ہیں، مطلب ان کا جو انٹرنل کور ہے وہ فوم بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے بہت سافٹ فیل رکھتے ہیں، اور یہ ایک ریزن ہے کہ جو پروفیشنل پلیئر ہے وہ اس بال کو انڈورس کر رہا ہے جو تھرمو بانڈڈ ہے یا ہائیبرڈ بال ہے اس کو، اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ لائک کیا جا رہا ہے، اور برانڈس چونکہ وہ ویلیو ٹو منی کے پرنسپل کے اوپر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہینڈ سٹچ کے اوپر جو آرڈرز ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ہمیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں جو پرابلمز آ رہی ہیں گورنمنٹ سائڈ سے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں پہلے جو را مٹیریل امپورٹ کر رہے تھے، جس میں کہ سنتھیٹک لیدر ایک بہت امپورٹنٹ را مٹیریل ہے جو ہمارا کوریا، جاپان، چائنا وغیرہ سے آتا ہے، وہ ہم لوگ پہلے انڈر 492 SRO ہم لوگ ڈیوٹی فری منگوا سکتے تھے،
لیکن اب ریسنٹلی گورنمنٹ نے اس کو جو سنتھیٹک لیدر ہے اس کو انہوں نے اس میں سے ایس آر او میں سے نکال دیا. اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو سنتھیٹک لیدر جو امپورٹڈ سنتھیٹک لیدر ہے وہ ایکسپینسو ہو جائے گا, اور پھر جو ہماری بال کی پرائس ہے وہ اگین جو ہے وہ بڑھے گی. یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ہمیں, اور اس کا جو ہماری ہینڈ اسٹچ انڈسٹری ہے اور اس کے علاوہ مشین اسٹچ, دوسری تھرمو جو سارا امپورٹڈ لیدر ہمارا باہر سے آ رہا تھا سنتھیٹک لیدر, وہ سارا پرائس انکریز کی طرف جائے گا, اور ہم انٹرنیشنلی جو ہے وہ کمپٹیشن سے لوز کریں گے بزنس کو. دوسرا, ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پرائس کمپٹیشن کا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنے کمپیٹیٹرس یعنی چائنا, انڈیا, ویتنام اور بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں بال نہیں بن رہا, لیکن الیکٹریسٹی امپیکٹ وہاں پہ گارمنٹ انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی تنگ کر. ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ چائنا سے ہے, انڈیا میں ہے اور ویتنام میں ہے. یہاں پہ فٹ بال جو ہے وہ بنتا ہے اور ہم انہی کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اچھا, اگر ہم سجیسٹ کریں گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ ہمیں اس میں الیکٹریسٹی کاسٹ ریڈیوس کر دے انڈسٹریز کو, یا اگر ہمیں سولر کی فیسلٹی کچھ اس طرح سے مل جائے, سولر الیکٹریسٹی جنریشن کی فیسلٹی اس طرح سے مل جائے کہ ہمیں لانگ ٹرم لون انٹرسٹ فری بیسس پہ ملے, کیونکہ ہماری کافی انڈسٹری ایسی ہے جو کہ سافٹ لونز یا لو انٹرسٹ بیس لون پہ بھی نہیں کام کرنا چاہتے. انٹرسٹ فری لون اگر ہمیں ملیں سولر انسٹالیشن کے لیے تو ہمارے پاس جو ہے الیکٹریسٹی کاسٹ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, جس سے ہم لوگ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہوں گے, اور ہم لوگ جو ہے نہ صرف اپنی پروڈکٹ کی پرائس کو کم کریں گے, بلکہ ہم لوگ نیشنل گرڈ پہ جو لوڈ ہے الیکٹریسٹی یا پاور کا اس کو بھی ہم لوگ شیئر کرنے کے قابل ہوں گے, کیونکہ کاٹیج انڈسٹری ہے یہاں پہ سیالکوٹ میں. اور اگر آپ 300 انڈسٹریز کو فٹ بال جو بناتی ہیں ان کو آپ سولر پہ انٹرسٹ فری لون کے ساتھ شفٹ کر پائیں تو ایک بہت بڑا امپیکٹ آپ کے نیشنل گرڈ سے ریڈیوس ہو جائے گا لوڈ کا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے جس میں کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی. جو تیسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو پہلے جو ہم لوگ لوکل را مٹیریل پرچیز کرتے تھے اس میں ہمیں سیلز ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا تھا. ہم زیرو ریٹنگ کے اوپر ہم لوگ اپنی پروڈکٹس را مٹیریل پرچیز کرتے تھے, اور ہم لوگ ایکسپورٹ فنش پروڈکٹس بنا کے, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا کے ہم اس کو جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیتے تھے. جب سے گورنمنٹ نے 17% سیلز ٹیکس اپلائی کیا ہے را مٹیریل, لوکل را مٹیریل کی پرچیز پہ, اس سے ہمیں جو ہے وہ کیش فلو کے ایشوز آ رہے ہیں. اب ہمارا ایک بہت بڑا شیئر تقریباً 17% جو ہے وہ ایک را مٹیریل کی پرچیز میں وہ ہمارا بلاک ہو جاتا ہے, جو کہ ہمارا کم از کم 6 ماہ تک جو ہے وہ ہمیں ریٹرن ہوتا ہے, اور اس میں بھی ریٹرن میں بھی ہمیں پھر فیس کرنا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹس کو, آڈٹس کو اور سارا کچھ, جس سے کہ ہمارا ٹائم لاس بھی ہے اور ہمیں جو ہے اس کی مطلب ڈیلیز بھی ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. تو جو زیرو ریٹنگ والا سلسلہ ہے اس نے بھی بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے ہماری پرچیزنگ کو, اور ہماری بائنگ پاور جو ہے وہ کم ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے سٹاکس اپنے پاس مینٹین نہیں کر سکتے, اور کسٹمر اس وقت انٹرنیشنلی جو بائی کرنا چاہتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ودن 4 ویکس یا ودن 6 ویکس جو ہے وہ ڈلیوری ملے. تو اگر ہمارے پاس را مٹیریل اسٹاک میں نہیں ہوں گے تو ہم یہ اس کی ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے. تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر زیرو ریٹنگ کو بحال کر دیا جائے فٹ بال انڈسٹری پہ یا ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے, تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ہیلپ فل اسٹیپ ہو سکتا ہے, جو کہ اگین ایٹ دا اینڈ وہ ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے میں ہمیں مدد دے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ فٹ بال انڈسٹری کو ان پرٹیکولر اور ٹوٹل ایکسپورٹ انڈسٹری کو ان جنرل جو ہے وہ ہیلپ کر سکتی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دوں, اگر فٹ بال انڈسٹری کے لیے ہے تو ہمیں جو سنتھیٹک لیدر کے اوپر 492 کی فیسلٹی جو ہماری وڈرا کی گئی ہے وہ ہمیں بحال کر کے دی جائے. ہمارے لیے سیلز ٹیکس کی زیرو ریٹنگ کو بحال کیا جائے تاکہ ہم جتنا را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں وہ ہمارا زیرو ریٹڈ ویلیو کے اوپر پرچیز ہو, ہمیں سیلز ٹیکس نہ پے کرنا پڑے نہ ہمیں ریفنڈ لینا پڑے. اور تیسرا, اگر ہمیں انٹرسٹ فری لونز دیے جائیں لانگ ٹرم بیسس پہ سولر انسٹالیشن کے لیے فیکٹریز میں, تو ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ جو ہے جو انرجی کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوگی, اور دوسرا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بھی ہم ریڈیوس کریں گے, اور ہم لوگ اپنے آپ کو انوائرمنٹ فرینڈلی انڈسٹری کے طور پہ اپنے بائر کو انٹروڈیوس کریں گے, اور اس سے ہماری الیکٹریسٹی کاسٹ ریڈیوس ہوگی جس کا امپیکٹ پروڈکٹ کی کاسٹ پہ آئے گا, اور ہم لوگ آرڈرز ون کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ گزارش ہے جی میری, اگر ارباب اختیار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ہمیں ان 3 چیزوں پہ فیسیلیٹیٹ ایٹ لیسٹ امیڈیٹلی کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ اور فٹ بال کی انڈسٹری کو سپورٹ مل سکے.
اس وقت ہمارے پاس ہی سیالکوٹ میں جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز ہیں اسپورٹس کے، لائک ایڈیڈاس ہو گیا، نائکی ہے، پوما ہے، اول اسپورٹ ہے، جاکو، اریما، ڈیکیتھلون، یہ سب سیالکوٹ سے فٹ بال بائی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو کوالٹی ملتی ہے، ان کو پروڈکشنز ٹائملی مل رہی ہیں، ان کے ہمارے پاس جو سکلز ہیں وہ فٹ بال کی مینوفیکچرنگ کے لیے شاندار سکلز اویلیبل ہیں۔ اس لیے یہ برانڈز جو ہیں یہ ہماری سکلز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو انٹرپرینرز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں آسانی فیل کرتے ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہے یہ ہمارے پاس آرڈرنگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ ایک بہترین کوالٹی کا پروڈکٹ ہے، جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ نہ صرف ڈیمانڈ ہے بلکہ وہ ایزیلی سیل ہو رہا ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہمارے جو انٹرپرینرز ہیں وہ اپنے برانڈز کریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ برانڈ آج کریٹ کریں گے، اس کو شاید 10 سال لگ جائیں یا 15 سال لگ جائیں، لیکن اب آج کے ای کامرس کے دور میں برانڈ کو بنانا بھی آسان ہے اور اس کو پروموٹ کرنا، مارکیٹنگ کرنا اس کی وہ بھی آسان ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو پورٹل اویلیبل ہیں جیسے کہ امیزون ہے، ای بے ہے، اور اس طرح کے اور کافی سارے پورٹلز ہیں جہاں پہ آن لائن سیلنگ ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارا انٹرپرینر جو ہے وہ برانڈ کریٹ کرتا ہے اور کچھ ٹائم اور کچھ مارکیٹنگ اس پہ اسپینڈ کرتا ہے، تو ود ان 5 to 7 ایئرس اس کا مال وہاں پہ اچھا خاصا بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان جو انٹرنیشنل پورٹلز ہیں لائک امیزون اور ای بے، ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ پاکستان میں اپنے بیسز بنائیں۔ ان کے بیسز جہاں پہ ہوں گے تو یہاں سے ان کے تھرو مال بیچنا پوری دنیا میں آسان ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرا کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہماری جو پاکستان پوسٹ ہے اس کو جو ہے ڈی ایچ ایل کے پلیٹ فارم کی طرح اس کو منظم کیا جائے اور اس کو اس لیول کے اوپر جو ہے سروس پرووائڈر بنایا جائے کہ ہمارا جو انٹرپرینر ہے وہ پاکستان پوسٹ کو یوز کر کے پوری دنیا میں اپنے پیکٹس جو ہے وہ ڈیلیور کرے۔ یہ کام ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان پوسٹ کا پورے ملک میں بہت زبردست نیٹ ورک ہے، تو اس کے لیے جو ہے آپ کو تھوڑا سا موبلائز کرنے کی اور تھوڑا اس کی جو مس مینجمنٹ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اگر ہمیں مطلب گورنمنٹ جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز لائک ای بے، امیزون کو اگر فیسیلیٹیٹ کریں، جو پیمنٹ نیٹ ورکس ہیں لائک پے پال یا جو دوسرے اس وقت اویلیبل ہیں پیونیر اور پے پال، ان کو پروموٹ کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، تو یہ ایک ہمارے لیے آن لائن سیلنگ ٹول جو پاکستانی پروڈکٹ ہے یا جو سیالکوٹ بیسڈ پروڈکٹ ہے وہ پوری دنیا میں بیچا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے فریٹ ریٹس ہیں ڈی ایچ ایل کے یا جو انٹرنیشنل کوریئر سروس ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے پاکستان پوسٹ یا اس جیسا کو متبادل ادارہ ایسا کریٹ کیا جائے جو کہ جو ایکسپورٹ بیسڈ کمپنیز ہیں ان کو اسپیشل ریٹس پرووائڈ کریں اور ہم لوگ اپنی جو اسمال سیلز ہیں، جو انڈیویجول سیلز ہیں، ان کو بڑھا سکیں۔ میں سر گورنمنٹ سے کچھ ریکویسٹ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے کافی سارے جو ہیں سیالکوٹ میں وہ انٹرسٹ بیس بزنس نہیں کرتے۔ اگر آپ ری فائنانس کے مد میں 3% کے اوپر ایکسپورٹ ری فائنانس کی لونز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کو ذرا بہتر طریقے سے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں تو سود کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں پہ تو جو تھا وہ ایک فلاحی معاشرہ تھا اور سود کے بغیر وہ اس معاشرے کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں میری ڈاکٹر امجد ثاقب سے ایک دفعہ نشست ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیا اگر ریاست جو ہے وہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس کا 3% جو ہم سے چارج کرتے ہیں ایکسپورٹرز سے، وہ اگر اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرے، اس کو 1.5 سے 2% پہ لے آئے اور ریاست یہ ڈکلیئر کرے کہ یہ بینکنگ ایکسپینسز ہیں، جو بینک آفیسرز ہیں ان کی سیلریز ہیں، بینک کی بلڈنگس کے رینٹس ہیں، الیکٹریسٹی بلز ہیں، یعنی ریاست یہ کہے کہ جی ہم ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 1.5% یا چلیں میکسیمم 2% تک ایکسپینسز جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، تو ہم جو ہے کافی سارا ایک بہت بڑا طبقہ جو کہ انٹرسٹ کا ورڈ یا سود انوالو ہونے کی وجہ سے اس کو اویل نہیں کر پاتا، تو وہ بھی اس میں اس دھارے میں شامل ہو سکے گا اور اس کا بینیفٹ یہ ہوگا۔ اس پہ آپ کنڈیشنز لگا دیں، یہ جو ری ایکسپورٹ کے لیے جو آپ فائنانس پرووائڈ کریں گے جو کہ 1.5% یا 2% آپ بینکنگ ایکسپینس لیں گے ہم سے، اس پہ آپ کنڈیشنز لگا دیں کہ جی یہ جو آپ نے سرمایہ لینا ہے اس کے لیے آپ بلڈنگ بنائیں، فیکٹری کے لیے آپ مشینری امپورٹ کریں، آپ سولر پینلز لگوائیں، الیکٹریسٹی جنریٹ کریں، آپ را مٹیریل امپورٹ، یعنی آپ کنڈیشنز لگا کے ہمیں وہ جو ہے وہ سرمایہ انٹرسٹ فری بیسس کے اوپر خالی ایکسپینس
جو ہے وہ ہم سے لے کے تو ہمیں دیں اور لانگ ٹرم بیسس پہ دیں، تاکہ ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ ملے، اور جو چھوٹے یونٹس جو ہماری کاٹیج انڈسٹری ہے جو کہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ یا میکسیمم 5 کروڑ تک کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو ملٹیپلائی کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو سود کا ایلیمنٹ ہے وہ آپ ٹرائل بیسس پہ سیالکوٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سود کو ایلیمنیٹ کریں، آپ اس میں ایکسپنسز کے نام پہ جو ہے آپ ہم سے 1-1.5% چارج کریں، اور اس کے بعد آپ ہمیں ایکسپورٹ ری فائنینس دیں، چاہے آپ انڈسٹریل لون کی شکل میں ہمیں لونز پرووائڈ کریں لانگ ٹرم بیسس پہ، اور اس کے ساتھ آپ ہمارے پاس کنڈیشنز دے دیں، مشینری، فیکٹری بلڈنگ، را مٹیریلز یا سولر الیکٹریسٹی انسٹالیشن پینلز کے لیے آپ اس لون کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ریولوشن بھی بن سکتا ہے، کہ جہاں پہ چھوٹا کاروباری جو انٹرپرینر ہے وہ اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ کرے گا، اور اس سے نہ صرف ہمارے پاس امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی بلکہ ایکسپورٹ کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جی آپ نے ٹائم دیا اور اس کنورسیشن کو، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔